محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس، رحمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، الحمدللہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ ماہ رمضان میں انٹر ہو چکے ہیں، الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو سب ماہ رمضان کے سارے روزے نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم اور آپ کو مالا مال فرمائے، ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ماہ رمضان کا احترام کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان کی دل سے مبارکباد، اپنی تمام یوٹیوب فیملی کو میری طرف سے خوب ماہ رمضان کی مبارکباد۔ ناظرین، ماہ رمضان کے تعلق سے چند باتیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنے رہیں، ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں، آخر تک بنا اسکپ کیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ چند باتیں، بہت اہم باتیں، بہت ضروری باتیں لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 4 سے 5 منٹ کا یا 5 سے 6 منٹ کا وقت نکال لیں، سن لیں اس بات کو۔ اصل میں آج نماز فجر کے بعد مفتی اکرم رضا اسحاقی صاحب بیان کر رہے تھے، میرا ذہن بنا، جتنے لوگوں تک انہوں نے اپنا پیغام پہنچانا چاہا پہنچا دیا انہوں نے۔ میں نے سوچا کہ مجھ سے کتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ مجھ تک، اللہ کا احسان ہے کہ لوگ مجھے سنتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ پیغام میں اپنے چینل کے ذریعے آپ لوگوں تک بھی پہنچا دوں۔ دوستوں، کیا آپ بواسیر، شوگر، بڑھتے وزن یا مردانہ کمزوری کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہیلتھ ریوا کی پائلز کیئر کٹ، شوگر کٹ، ویٹ لاس کٹ یا پھر سیکسول ہیلتھ کٹ یہ ضرور استعمال کریں۔ میں بتا دوں آپ کو، یہ سبھی آیورویدک نیچرل چیزوں سے بنا کر کے ملے ہیں پروڈکٹ، بھارت سرکار دوارا پاس کیے ہوئے ہیں، بہت اچھا رزلٹ ہے اور الحمدللہ میں نے استعمال کیا ہے۔ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں اسی چیز کا ایڈ کرتا ہوں جس پر مجھے بھروسہ ہوتا ہے۔ میں نے خود استعمال کیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ ہے، بھارت سرکار دوارا یہ پاس کیے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ سبھی آیورویدک نیچرل چیزوں سے بنا کر کے ملا کر کے بنے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی آپ اس طرح کی کسی بھی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو ضرور ایک بار کال کریں، ضرور رابطہ کریں۔ 84 750 28 953 ایک نمبر یہ ہے، 84 750 39 406۔ یہ 2 نمبر میں نے آپ کو بتا دیے، ان دونوں نمبر میں سے کسی پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ ماہ رمضان میں 5 نمازیں تو فرض ہیں ہی ہم پہ، 5 نمازیں تو الحمدللہ ہم پڑھتے ہی ہیں جو فرض ہم پر ہیں۔ باقی زیادہ سے زیادہ عبادت کا کیا مطلب ہوا؟ زیادہ سے زیادہ کیا نفل نماز پڑھنی ہے یا کس طرح سے کیا کرنا ہے؟ تو میں بتاتا چلوں، زیادہ سے زیادہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری گزشتہ نمازیں جو ہماری قضا ہو چکی ہیں، جو نمازیں ہماری قضا ہو چکی ہیں، تو نفل نمازیں نہ پڑھ کے ہم ان قضا نمازوں کو پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے، رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھنے کے بعد میں بھی راتوں کو ایک میلے جیسے لگ جایا کرتے ہیں، شہروں میں تو میلے جیسے بازاریں سجی رہتی ہیں۔ تو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو بندہ لے، وہ تو اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، ضرورت ہے بہت سی چیزوں کی تو وہ تو خریدتے ہی ہیں، لیکن بہت سارے لڑکے اس طرح کے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو فالتو میں گھومتے ہیں، رات بھر فالتو میں گھومتے ہیں، بائکوں پہ سوار رہتے ہیں، اس طرح سے گھومتے ہیں۔ تو ان کے لیے حضرت نے یہ پیغام دیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی حضرت نے۔ عشاء کی نماز کے بعد، تراویح کے بعد زیادہ نہ گھومیں، رات بھر نہ جگیں۔ محدثین اکرام نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، نماز عشاء کے بعد جاگنا تو دور کی بات، کسی سے بات تک نہیں کیا کرتے تھے۔ اور بات ایسا بھی نہیں ہے، جو اہم جو شریعت کی بات ہوتی، کوئی کسی ضرورت کی، کوئی صحابی اگر پوچھا کرتے کچھ صرف کام کی بات، کوئی مسئلہ جیسے پوچھنا تھا تو اس کی تو کوئی بات نہیں ہے، بتا دیتے، لیکن اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے ہمارے آقا، کے بعد میں تہجد کی نماز میں اٹھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو حضرت نے پیغام دیا میں بھی آپ تک یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ راتوں کو جگنے کی کوشش نہ کریں، اور تہجد کی نماز سحری سے 20 منٹ پہلے، 10-15 منٹ، 15-20 منٹ پہلے جاگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا ویڈیو پر، تھمبنیل پر، وہ یہ تھا کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، اکثر یہ ذہن میں رہتا ہے، کنفیوز رہتے ہیں لوگ، بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس چیز پر کہ ہم نے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی وجہ سے سحری میں آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، سحری میں آنکھ نہیں کھل پاتی ہے اور سو گئے، اذان ہوئی، اذان کے وقت آنکھ کھلی، تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی،
سوچتے ہیں کہ ابھی تو اذان ہو رہی ہے، کھا لیں، سحری جلدی جلدی کھا لیں. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا ٹائم مقرر کرا ہے. یا جس طرح سے 5 نمازوں کے وقت مقرر ہیں، وہ نماز اتنے ہی وقت پہ ہونی ہے. اسی طرح سے روزے کا بھی وقت ہے، روزے کا بھی افطار کا وقت ہے اور سحری کا وقت ہے، کتنے ٹائم سے کھانا ہے اور کتنے ٹائم سے نہیں کھانا ہے. اسی طرح سے اگر کسی نے ایسا کیا، اذان ہو رہی ہے، سحری کھا رہے ہیں، ایک گھٹ پانی بھی اگر پیا ہے اذان ہوتے وقت، تو روزہ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ سحری اگر نہیں کھائی اور سوتے رہ گئے اور نیت بھی نہیں کری، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے نیت تو کری نہیں تھی، مطلب سحری نہیں کھائی ہم نے اور نیت نہیں کری، کیا کرے، روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. نیت تو دیکھیے، نیت جو ہے وہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. رمضان میں جو 30 روزے رکھتے ہیں، 29 یا 30 جو لوگ روزے رکھتے ہیں، ان کی نیت پہلے سے ہی ہو گئی. شعبان سے ہی نیت ہے ان کی کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، برکت والا مہینہ، الحمدللہ برکتیں لوٹیں گے ماہ رمضان کی، روزے رکھیں گے سارے، نمازیں پڑھیں گے ساری اور تراویح پڑھیں گے ساری. تو ان کی نیت پہلے ہی ہو گئی. اب وہ نیت بالکل نہ کریں، ایک روزے کی بھی نیت نہ کریں. 30 روزے رکھ لیں، پہلے دن نیت تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا. نیت تو ہو گئی کہ ماہ رمضان آنے والا، ہم سارے روزے رکھیں گے، تو وہ بالکل بھی نیت نہ کریں، نیت تو پہلے ہی ہو گئی ہے. دوسری چیز، زبان سے بھی نیت کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. بہت مشہور دعا ہے ایک، روزہ رکھنے کی نیت ہے، بہت مشہور دعا جو ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. تو یہ جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں روزہ رکھنے کی، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی نیٹ پر. اور مشہور جو دعا ہے وہ یہی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. تو میرا کہ یہ پیغام پہنچانا تھا آپ لوگوں تک، مجھے بتانا تھا کہ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس پر کہ ہم نے نیت نہیں کی، سوتے رہ گئے، سحری بھی نہیں کھائی. اب جو ہے تو ہماری مجبوری ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ہم تو جاگ ہی نہیں پائے اور ہم نے نیت بھی نہیں کری. پہلے ہی اگر اٹھ جاتے تو کلی کر لیتے، کلی کر کے ہم نیت کر لیتے نا. تو کلی کرنا، نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. نیت تو پہلے ہی ہو چکی ہماری، رمضان سے پہلے، ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نیت پہلے ہی ہو گئی. رمضان آ رہا ہے، ہم سارے روزے رکھیں گے، تو نیت کرنا اس میں زبان سے ضروری نہیں ہے. یہ کلی کرنا ضروری نہیں ہے کہ کلی کر کے نیت کرتے تب ہمارا روزہ ہوتا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دوسری چیز ابھی جو میں نے بیان کیا کہ زیادہ راتوں میں فالتو جاگے گی نہیں، اور روزے میں زیادہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا. روزے میں بھلے ہی اسلامک ویڈیو دیکھو، کوئی بات نہیں ہے، کام کی چیز دیکھنا وہ دیکھ لو، باقی زیادہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا اور راجنیتک چیزیں بھی نہیں دیکھنا ہے. اپنا وقت اتنا ضائع نہیں کرنا. وقت یہ بہت 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 قیمتی ہے، ایک ایک پل ماہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی. جس طرح میں نے بتایا، نفل نماز پڑھیں، نہیں تو ضروری نہیں ہے نفل نماز پڑھنا، گزشتہ نمازیں پڑھیں جو ہماری قضا ہو چکی ہیں. اور زیادہ راتوں کو جاگنا نہیں ہے. عشاء کے وقت، عشاء کے بعد ترنت سو جانا ہے، فوراً سو جانا ہے. ہمارے آقا کی سنت کو بھی زندہ کرنا ہے. حضور عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جایا کرتے تھے، اور اس چیز پر عمل کرنا ہے. لہٰذا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جانتے ہیں میں اپنی ویڈیو میں اسلامک سوال کیا کرتا ہوں. جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سے نبی ہیں جو تعبیر بتا دیا کرتے تھے، جن کو تعبیر معلوم، خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے، وہ کون سے نبی ہیں. بہت سارے لوگوں نے جواب دیے. میں آج جواب نام نہیں لکھے، میں نے نام نہیں بتانے والا ہوں. انشاءاللہ آج جو میں 2 سوال کروں گا، ان سوالوں کو جو جواب دے گا کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ جو لوگ جواب دیں گے ان کے نام لے کر کے میں بتاؤں گا. وقت نہیں تھا، تھوڑا زیادہ ٹائم ہو رہا ہے مجھے ویڈیو اپلوڈ بھی کرنی بنا کر کے. یہ اور سوال میں کر رہا ہوں آج آپ سے 2 سوال، بہت کام کے ہیں، اصلاحی سوال ہیں. نفل نمازوں میں پہلا سوال آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.